اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے یا ناجائز؟ 5 ایسے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے موجود ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ کار دنیا بھر کے ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی اس دریافت نے بہت سارے ایسے شادی شدہ جوڑوں کی دیرینہ خواہش کو پورا کر دیا۔ وہیں بہت سارے کم علم لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے اتنے غلط نظریات رکھتے ہیں کہ مجبوراً جو افراد ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچے پیدا کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس سارے عمل کو معاشرے سے پوشیدہ رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے کار میں ٹیسٹ ٹیوب کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں نر اسپرم کا مادہ انڈوں سے ایک ٹیری ڈش کے اندر ملاپ کروایا جاتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی در حقیقت وہ طریقہ کار ہے جس کو IVF بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں مادہ انڈوں کا مرد کے اسپرم سے بغیر مباشرت کے بیرونی طور پر ملاپ کروایا جاتا ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں بننے والے خلیہ کو ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، جو کہ نارمل حمل کی طرح ماں کے رحم میں پروان چڑھتا ہے اور نمو کی مدت پوری ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر چونکہ یہ طریقہ کار زیادہ رائج نہیں ہے، اس وجہ سے عام لوگوں کے دل میں اس حوالے سے بہت سارے غلط نظریات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بے اولاد جوڑے صرف اور صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یہ عمل نہیں کرواتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ کار کے حوالے سے لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو بچہ میاں بیوی کی مباشرت کے بغیر پیدا ہو رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ شرائط کے ساتھ مذہبی حلقوں کی جانب سے یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے۔ اگر میاں بیوی کسی بھی وجہ سے بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے اور میاں کے اسپرم کا بیوی کے انڈوں سے ملاپ کروا کر اگر بیوی کے رحم میں رکھا جائے تو ایسی صورت میں یہ بچہ اور طریقہ دونوں جائز ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے انڈوں اور اسپرم کا ملاپ کروا کر کسی اور عورت کے رحم میں رکھا جائے تو ایسی صورت میں یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اگر کسی اور مرد کے اسپرم کا بیوی کے انڈوں سے ملاپ کروا کر اسی کے رحم میں رکھا جائے تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ مردانہ اسپرم اور انڈوں کے آرٹیفیشل ملاپ کے سبب لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ جس طرح یہ طریقہ کار مصنوعی ہے اسی طرح بچے کی صورت و شکل، اس کے جینز کا تعین بھی اپنی مرضی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک غلط خیال ہے۔ جس طرح ایک نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اسی طرح اس طریقہ کار میں ملاپ کے بعد ان خلیات کو یا ایمبریو کو ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے۔ بچے کی شکل و صورت اور جس کا انحصار ماں کے خلیات اور باپ کے اسپرم پہ ہوتا ہے۔ جس طرح نارمل طریقے سے پیدا ہونے والے بچے بعض اوقات کمزور اور بیمار پیدا ہو سکتے ہیں، اسی طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی بیمار ہو سکتے ہیں یا نازک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ وہ ہمیشہ بیمار ہی رہیں گے یہ خام خیال ہے۔ غلط نظریات میں سے ایک غلط نظریہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہے کہ مصنوعی طریقے سے ماں کے رحم میں رکھا جانے والا ایمبریو بغیر ناف کے پیدا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں جس وقت ایمبریو کو ماں کے رحم میں رکھا جاتا ہے تو وہ نمو تب ہی پاتا ہے جب وہ ماں کے رحم سے امبولیکل کورڈ کی مدد سے جڑ جاتا ہے۔ ماں کے رحم میں موجود بچہ اسی راستے سے اپنی غذا اور سانس حاصل کرتا ہے جس کو ڈیلیوری کے بعد کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے۔ عام افراد کے ذہن میں یہ تاثر موجود ہے کہ یہ طریقہ کار بہت مہنگا اور تکلیف دہ ہے۔ اس حوالے سے یہ بات تو کسی حد تک حقیقت ہے کہ یہ طریقہ کار کسی حد تک مہنگا ہے، مگر ساری عمر در در بھٹکنے سے بہتر یہ طریقہ علاج ہے جس کی کامیابی کی شرح کافی زیادہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق اس طریقہ علاج کے تکلیف دہ ہونے کا ہے
تو اس میں صرف ماں کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب اس میں سے سوئی کے ذریعے اس کے مادہ خلیات نکالے جاتے ہیں۔ باقی ملاپ کے بعد خلیات کو ماں کے رحم میں رکھنے کا عمل تکلیف دہ نہیں ہوتا ہے۔ تاہم اس طریقہ کار کے دوران ہارمون ٹریٹمنٹ کے ذریعے ماں کے جسم کو ایمبریو کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جو کہ ایک طویل طریقہ کار ہے۔ پاکستان کے اندر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ علاج کا آغاز 1989 سے کامیاب ہوا۔ اب تک ایک محتاط انداز کے مطابق 5000 بچے اس طریقہ کار کے مطابق پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔